کس پہلو سے قرآن مجید خود اپنی آیات سے یہ بات بیان کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ تصنیف جو قرآن کی آیات کی صورت میں ہے، اس کے لکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اس کو کسی اور ہستی نے پیدا کیا ہے اور اس کو نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ تو اس بارے میں ہم نے دو آیتیں، ایک سورہ یونس کی آیت تھی اور ایک سورہ عنکبوت کی آیت تھی۔ میں اب چاہوں گا کہ اس بات کو ذرا ہم آگے بڑھائیں اور آپ سے جاننے کی کوشش کریں کہ اور کون سے قرآن کے مقامات ہیں جو اس سبجیکٹ کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلی مرتبہ کی گفتگو میں ہم صرف اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ منکرین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ یہ کلام ان کا خود ساختہ ہے، تو اس کا جواب ہم نے پڑھا تھا، اور یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ براہ راست مخاطب جو ہے نا آپ کے، وہ لاجواب ہے اس معاملے میں، تو گویا ابھی وہ یہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن جو منکر ہے وہ کچھ تو کہیں گے، کہتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پھر ایک اور اعتراض کیا، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ بات جو ہے نا کچھ وزن نہیں رکھتی کہ یہ کلام اس شخص نے خود تصنیف کیا ہے، سمجھتے تھے یہ دل سے بات۔ چنانچہ وہ اس سے آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پر اترتا ہے کلام، لیکن یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ خدا کی طرف سے اترتا ہے، خدا کی طرف سے نہیں اترتا، شیطان کی طرف سے اترتا ہے۔ اگر خود نے لکھا تو کوئی سورس اور ہے، تو اس کو بھی قرآن نے ایڈریس کیا، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ فرمایا کہ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، چلو میں تم کو بتاؤں شیطان کس کے اوپر اترا کرتے ہیں، تنزل علی کل افاک اسیم، بالکل، پھر وہ کریکٹر ہی اور ہوتا ہے۔ کریکٹر ہی اور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ افاق لپاٹیے ہوتے ہیں، گپے ہانکنے والے، لمبی لمبی چھوڑنے والے۔ یہ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو، عملی زندگی عملیات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لفاظی کرتے ہیں، لفاظی ہوتے ایک ہیں، سما باندھتے ہیں۔ ہاں جی، تو فرمایا تو وہ تو اس طرح کے افاق ہوتے ہیں، اور دوسرا اسیم، حد درجہ گنہگار، غلیظ لوگ ہوتے ہیں اپنے کردار اور عمل اور اخلاق کے اندر۔ تو یہ کہا کہ بھئی شیطان اترے گا تو لپاٹیوں ہی پہ اترے گا، اور اسی طرح کے شیطنت زدہ لوگوں ہی کے اوپر اترے گا نا، لیکن اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس کے تو گواہ تم بھی ہو، یعنی جو بھی انہوں نے زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، تو یہ شخصیت میچ ہی نہیں کرتی کہ ان کے اوپر شیطان اترے۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ جو عرب سوسائٹی میں اس زمانے میں یہ عام بات تھی، جو کہانت کا نظام تھا، جو جنوں سے ایک تعلق تھا اور لوگوں کو الہام کرتے تھے، اور اس کو قرآن نے شیاطین کہا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے ہمارے سننے والوں کے لیے۔ کہانت ڈاکٹر صاحب یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص آپ سے کوئی غیب کی بات معلوم کرنے کے لیے آیا، جیسے ہمارے ہاں عامل کہا جاتا ہے نا، آپ سمجھ لیجئے کہ اس سوسائٹی میں اس کو سیانے اور عامل، کاہن کہا جاتا تھا۔ تو کاہن نے کیا کرنا ہے، پرڈکٹ کرنا ہے مستقبل کو، یا آپ کی کوئی بات، آپ کے دل کی کوئی بات ہے وہ اس نے جاننے کا آپ کے سامنے دعویٰ کرنا ہے۔ یہ غیب جان کے پھر لوگ اپنے جو تھے نا معاملات سیٹل کرتے تھے اس کی روشنی میں۔ تو کہانت میں اب جو کلام پیش کیا جاتا تھا، تو قرآن اس کا بھی ایک جگہ ذکر کیا نا کہ یہ کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، وہاں کلام کو اصل میں کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ قرآن اس طرح کا کلام ہے، وہ کہانت سے دور کا بھی واسطہ یعنی کہانت سے دور ہے اور شاعری سے دور ہے، دو چیزوں کا ذکر کیا۔ ہاں جی۔ پھر کاہنوں کی اور بھی حرکتیں ہیں نا، جیسے کہ یلقون السم، یہ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو، میں تو کئی اس طرح کے لوگوں سے ملا، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ حضرت کچھ بتائیں، وہ ایسے نا کندھے پہ دیکھتے ہیں ایسے کر کے، کوئی پہنچی کوئی چیز پہنچے۔ تو قرآن نے بالکل یہی لفظ استعمال کیا، کہا یلقون السمع، وہ کان لگاتے ہیں لیکن ہوتے جھوٹے ہیں، وہ ڈرامہ کرتے ہیں، ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ یہ مانتے بھی تھے، اور قرآن نے اس میں اشارات میں یہ بات بیان بھی کی ہے کہ جن اس میں کردار ادا کرتے تھے وہ اس پہلو سے مانتے تھے، مثال کے طور پہ وہ جس کلام کو یہ سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا اعلیٰ درجے کا کلام ہے تو یہ انسان تو نہیں کہہ سکتا، ضرور کوئی شیطان جن ہے جو اس پر القاء کرتا ہے اس کلام کو۔ چنانچہ اس ذیل میں جب انہوں نے جان لیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تصنیف نہیں کر سکتے قرآن، تو ان کو پھر عافیت کی راہ یہی نظر آئی کہ وہ یہ مان کر کہ یہ رسول اللہ کا کلام تو نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر اعتراض کریں۔ وہ اعتراض انہوں نے کیا کیا کہ ہاں ان کا تو نہیں ہے کسی اور ہی کا، لیکن وہ شیطان کا ہے۔ تو اس کے جواب میں نے آپ سے عرض کیا، قرآن نے کہا کہ شیطان کا ما ینبغی لہم،
بھئی وہ شیطان اس طرح کا نہ کلام اتارتے ہیں، نہ اس طرح کا پاکیزہ کلام یستطیعون، ان کی استطاعت میں ہے کہ وہ اتار سکیں۔ باقی کہانت جو ہوتی تھی، یہ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو، وہ مطلب عجیب و غریب قسم کے جملے ہوتے تھے اور مسجع اور مقفع کر کے جو بولے جاتے تھے۔ ہماری اردو میں بھی آپ کو بہت ساری اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ یعنی بعض ایسے جملے ہوتے ہیں جو صرف جنتر منتر سٹائل کے ہوتے ہیں، بے معنی قسم کے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو معنی رکھتے ہیں لیکن آپ پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے یہ کیا نان سینس ہے کلام ہے نا۔ تو اس طرح کا وہ کلام موجود تھا سوسائٹی میں، اور اس نسبت سے موجود تھا کہ یہ شیاطین القاء کر رہے ہیں ہمارے ان لوگوں پر۔ چنانچہ انہوں نے یہی اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جڑنے کی کوشش کی کہ ان کے اوپر بھی شیاطین القاء کرتے ہیں۔ تو ایک تو قرآن نے یہ بتایا کہ شیطان بالکل ایک اور چیز ہے، اور شیطنت ایک اور چیز ہے، اور کلام اس کا جو اترتا ہے وہ اپنے جیسے لوگوں پر اترتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، آپ کی زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا مشن، آپ کی دعوت، اور وہ خود کلام، یہ تو بول بول کے کہہ رہا ہے کہ یہ شیطنت زدہ کلام نہیں۔ ایک اور دلیل قرآن نے بڑی خوبصورت دی، وہ کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اس میں ایک بات پہلے واضح کر دوں کہ اس آیت کو عام طور پہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کا جو مدعا سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں باہم متضاد کوئی چیز نہیں، کوئی یعنی کہ کانٹراڈکشن نہیں ہے دو آیتوں کے اندر۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات ٹھیک ہے، بالکل 100% درست ہے، یعنی واقعے کے لحاظ سے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی میرا جو تھوڑا بہت تجربہ ہے قرآن پڑھنے کا، میں بہت اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعض چیزیں لوگ پیش کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا دقت نظر سے جب آپ اس کو دیکھیں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تضاد نہیں ہے، اصل میں ان کے ہاں خیالی طور پہ کوئی تضاد پیدا ہوا ہے ذہن میں۔ تو یہ بات ٹھیک ہونے کے باوجود میرا خیال ہے کہ یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی، اس کا اصل موضوع یہ نہیں ہے، اس ہاں میں یہ یہ بات میری ایک رائے ہے، مراد کلام کی یہ نہیں ہے۔ ہاں مراد اس کی یہ ہے کہ دیکھو یہ جو اللہ کا نام لے کے کلام پیش کیا جا رہا ہے نا، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں پیش کیا جا رہا، اس سے پہلے بھی کتابیں اتری، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، یہ بھی اسی کے نام سے کتاب آ رہی۔ اگر یہ اس ماخذ یا مصدر سے نہ آئی ہوتی تو پھر ان سے بہت مختلف ہوتی۔ یہاں خدائی کلام کا ایک ہونا اصل جیسے مراد ہے۔ یعنی ابھی میں نے عرض کی نا آیت جس میں یہ کہا کہ یہ شیطانی کلام نہیں ہو سکتا، اس کی نفی کر دی۔ اب یہ کہ اسی کو بات کو آگے بڑھایا، تھوڑا سا آگے بڑھایا ایک قدم، کہا کہ اگر کسی اور ماخذ سے ہوتی اللہ کے علاوہ، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں تم بہت اختلاف پاتے۔ اختلاف کا مطلب مختلف باتیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تورات و انجیل زبور پڑھ کے بھی ان کتابوں میں جو جو چیزیں دین کے حوالے سے بیان ہوئی وہ سب ہیں، ایک ہی ایمان، ہیں۔ اخلاق، شریعت بھی کم و بیش ایک ہی، تھوڑے سے فرق کے توحید، ساتھ آخرت، ہر چیز آپ کو ایسے لگے گا کہ وہی ہے۔ حتیٰ کہ پرانی کتابوں میں جو الہامی حصہ ہے وہ آپ پڑھ لیں اور قرآن پڑھیں، آپ کو حد درجہ مماثلت، حتیٰ کہ بعض اسالیب، حتیٰ کہ بعض آیات اور الفاظ تک بھی بالکل ایک جیسے نظر آتے۔ تو گویا اس آیت نے یہ بتا دیا اس ہمارے سوال کے اگلے حصے کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ غیر اللہ کی نسبت اس کلام کی طرف نہیں کی جا سکتی کسی طرح۔ دو حوالوں سے قرآن نے، جیسے میں نے عرض کیا، شیطنت کے حوالے سے بھی نہیں اس کو بیان کیا جا سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی اور ہستی۔ دیکھیے نا، اب پچھلی کتابوں میں توحید آئی، قرآن میں کیا شرک بیان ہوگا؟ پچھلی کتابوں میں اخلاقیات کی پوری فہرست آئی، قرآن میں کیا اس سے الٹ بیان؟ بھئی شیطان اگر بیان کرے گا یا شیطان سے ہٹ کے کوئی اور نامعلوم خدا ہے بقول ان کے، تو یا پھر ماخذی فرق ہو، فرق ہو تو کچھ تو فرق پھر احکام کے اندر بھی آنا چاہیے نا۔ فرمایا نہیں، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔